عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ مقدمات ایک ایک کر کے دم توڑ رہے ہیں اور ایک ایک کر کے ہر مقدمے کا جنازہ نکل رہا ہے۔ سائفر کا جنازہ تقریباً اس وقت نکل گیا تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت منظور کر لی تھی، اور جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی اس دفعہ کے تحت ہرگز نہیں آتا جس میں سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جا سکے یا 14-15 سال قید کی سزا دی جا سکے، کیونکہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کیس جس میں کوئی قومی راز فاش کر دیا گیا ہو، اور نہ ہی سابق وزیر اعظم عمران خان اور نہ ہی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایسا کوئی راز فاش کیا ہے اس وقت تک کی تحقیقات کے مطابق۔ بادی النظر میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دے دیا تھا اور ضمانتوں کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سائفر کیس ان کا ماسٹر کیس تھا اور ماسٹر سٹروک تھا، اور اس میں عمران خان صاحب کو ڈرایا گیا دن رات کہ ہم آپ کو بھٹو بنا دیں گے، ہم آپ کو فلاں بنا دیں گے، ہم آپ کو بکٹی بنا دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، لیکن عمران خان صاحب ڈٹے رہے کیونکہ ان کا اندازہ تھا، ان کو احساس تھا کہ انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، خلاف آئین خلاف قانون کام نہیں کیا۔ اب اس پہ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا ہے سائفر کیس میں۔ سائفر کیس میں ریکارڈ ہوا ہے اعظم خان صاحب، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے، ان کا، اور ان کا سٹیٹمنٹ اب آ چکا ہے تحریری صورت میں باہر اور وہ شائع ہو چکا ہے، وہ پبلک ہو چکا ہے۔ اعظم خان صاحب نے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ 2-3 باتیں کر کے سائفر کیس کے اندر سے وہ غبارہ جو ہے وہ تو پھاڑ دیا ہے بلکہ جنازہ نکال دیا ہے۔ اعظم خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کاغذ لہرایا وہ ہرگز ان کو نہیں، وہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہ سائفر تھا، اور نہ ہی انہوں نے سائفر پڑھ کر جلسہ عام میں سنایا۔ یہ اعظم خان صاحب کا بیان واضح طور پہ آ چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ سازش نہیں، یہ جو سائفر کو ہائی لائٹ کیا عمران خان صاحب نے کوئی سازش نہیں کی، یہ کیونکہ بیان جو 161 کا بیان اور 164 کا بیان اعظم خان صاحب کو غیر قانونی حراست میں رکھ کر لیا گیا تھا، اس سے اعظم خان صاحب انکار کر چکے ہیں کہ وہ بیان 161 کا بیان اور 164 کا بیان حلف پر نہیں ہے، یعنی کہ وہ انڈر اوتھ نہیں ہے، دستخط میرے ہیں لیکن وہ انڈر اوتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ لکھا گیا اور زبردستی 14-15 دن یا 1 مہینے کے لیے ان کو رکھا گیا تھا غیر قانونی حراست میں، اور ان کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن بھی تھی، لیکن پھر اچانک وہ منظر عام پہ آ گئے تھے، اور اس کے بعد ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مخصوص میڈیا اینکر پرسن کے سامنے گیا، اور اس کے اندر بھی 2 نمبریاں جو تھی وہ پکڑی گئی تھیں۔ تو یہ سارا کچھ ہوا، تو انہوں نے اعظم خان صاحب نے ایک تو یہ کر دیا، کیونکہ اس وقت جو انہوں نے بیان حلفی اپنا بیان دیا ہے وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر دیا ہے، لہٰذا پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، انہوں نے عمران خان صاحب کے تمام تر موقف کی تائید کر دی، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی بھی تائید کر دی، اس کے حق میں سٹیٹمنٹ دیا ہے، لہذا سائفر کا معاملہ جو ہے وہ تو اڑتا جا رہا ہے، اس کے پلے تو کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہو یہ رہا ہے کہ وفاق جو ہے وہ فوری طور پہ اس نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی ٹرائل جو ہے ہو رہا تھا اس ٹرائل کو روکا، اور اس کے آگے بند باندھا اور حکم جاری کیا، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ جو سائفر ٹرائل ہے اس کو روکا کیونکہ وہ غیر قانونی ہو رہا تھا۔ اب پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس کو ایکسیس دی جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں سب کچھ، اور عمران خان صاحب بھی بہت خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، اور وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ توشہ خانہ میں اب جان نہیں رہی، اور توشہ خانہ میں یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں، اس میں وہ قیدی نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، توشہ خانہ میں بھی کل جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا، اس سٹیٹمنٹ کے بعد توشہ خانہ کے غبارے سے بھی ہوا نکل چکی ہے، اور توشہ خانہ میں جو ملازم ایک گواہ لایا گیا وہ بھی بھارتی کمپنی کا لایا گیا، دبئی میں بھارتی کمپنی کا ایک ملازم وہ تلاش کر کے لایا گیا عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے، اور اس کی گواہی بھی آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس نے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ تسلیم کر لی۔
عدالت نے مزید کارروائی جو ہے وہ منگل 23 جنوری تک ملتوی کر دی ہے توشہ خانہ میں۔ اور جو کچھ باتیں کی گئیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے انعام شاہ کا بیان قلم بند کرنے سے پہلے، انعام شاہ کون ہے؟ انعام شاہ ان کے سیکورٹی کا آدمی ہے جی، بنی گالہ میں ہوتا تھا، اور انعام شاہ، اور اس کو گواہ کے طور پہ لے کر آئے ہیں۔ یہ انعام شاہ وہی ہے جس کی آڈیو بھی لیک کی گئی تھی۔ تو انعام شاہ کا بیان قلم بند کرنے سے پہلے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جائے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ قرآن مجید پر اس پہ لیں حلف، یہ میں بھی حلف دوں گا کہ جھوٹ بولنے پر مجھے اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب ہو، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ انعام شاہ کے بیان سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان سے قرآن پاک پر حلف لیں کہ جو کچھ یہ کہیں گے سچ کہیں گے، اور میں بھی حلف دیتا ہوں، یہ بھی حلف دیں کہ میں بھی حلف دوں گا کہ جھوٹ بولنے پر مجھے اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب آئے، اور میں بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کر بولوں گا، اور اس سے بھی کہیں کہ یہ بھی یہ بات کریں۔